الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار رواہ ابو داود و ابن ماجہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت بریدہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قاضی تین طرح کے ہیں، ایک جنت میں اور دو دوزخ میں ہوں گے۔ ایک جنت میں اور دو دوزخ میں۔ تو جو جنت میں ہے وہ شخص ہے جو حق کو پہچانے پھر اس کا فیصلہ دے، اور جو شخص حق کو جان لے مگر فیصلہ میں ظلم کرے تو وہ دوزخ میں ہے، اور وہ شخص جو جہالت پر لوگوں کے فیصلے کرے تو وہ بھی دوزخ میں ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں قاضی کی تین قسمیں اس حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں۔ ان تین قسموں میں سے ایک جنتی ہے اور دو دوزخی ہیں، اور چونکہ اگر وہ ایمان سے فوت ہوئے تو جتنا انہوں نے ظلم کیا یا جتنی ان کی جہالت تھی جو دوزخی ہوں گے، اتنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، چونکہ ایمان جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے جرم کی سزا بھگتنے کے بعد۔ تو چونکہ قاضی جو ہیں یہاں جو تین قسم کی بتائی ہے، جنتی جو قاضی ہے اس میں صفات ہوتی ہیں، اور تین صفات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ شرعی یعنی شریعت مطہرہ کے قواعد و ضوابط اور قوانین سے پوری طرح عالم ہو، آگاہ ہو، یعنی قرآن و سنت سے آگاہ ہو، اور جو احکامات ہیں فیصلے کے، قضاء جسے کہتے ہیں، اس سے وہ خوب واقف ہو۔ یقیناً قرآن و سنت کے بغیر اگر وہ فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگا۔ تو یہ قرآن و سنت جانتا ہو، ایک شریعت مطہرہ کے قوانین سے اچھی طرح واقف ہو، اور جو فیصلہ کرے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے، اس سے خوب واقف ہو، تحقیقات کے بعد پھر فیصلہ کرے، پھر فیصلہ میں جلدی نہ کرے، حق فیصلہ کرے، اس کو جو حق پھر نظر آئے تحقیق کے بعد اس کی ڈگری کرے، اس کا فیصلہ کرے، یہ وہ قاضی ہوگا جو جنتی ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو قاضی جس کو
جہنمی یا فی النار کہا ہے وہ ظالم ہے. کیوں؟ قانون شریعت کو جانتا ہے، قرآن و سنت کو جانتا ہے، لیکن ظلم کرتا ہے، چاہے وہ رشوت لے کر کرے، چاہے وہ سفارش سن کر کرے، تو یہ بدترین دوزخی ہے. اسی لیے 3 میں سے پہلے اس کا ذکر فرمایا، یعنی پہلے جنتی قاضی کا، چونکہ وہ اس کا درجہ ہے بہت زیادہ جنتی جو ہے اور اس کی بڑی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت بھی اسے حاصل ہوتی ہے نا، وہ قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. تو جو جہنمی ہے 2 میں سے، اس کا پہلے ذکر دوسرے سے فرمایا کہ اس کا دوزخ میں درجہ بدتر ہوگا، وہاں اس کا ٹھہرنا زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ شریعت مطہرہ کو جانتا ہے. جاننے بوجھنے کے باوجود اس نے فیصلہ ظلم سے کیا ہے. تیسرے نمبر کا قاضی جاہل ہے، شریعت مطہرہ کو جانتے ہی نہیں ہے، اور ظاہری بات اگر جانتا نہیں ہے تو وہ سفارش سے، رشوت سے، دھکم پیل سے، دھاندلی سے اس عہدے پہ فائز ہو گیا ہے. پھر حکمران بھی پوچھا جائے گا، آپ کو پتہ ہے سارا اس کا. تو اب وہ تو شرعی قوانین سے واقف نہیں ہے، فیصلہ کیا کرے گا؟ اور قاضی بن جائے یا مقدمہ کی نوعیت، حق نہ حق کی تحقیق نہ کرے، اس سے بے خبر ہو اور ظلم سے فیصلہ کر دے. خیال رہے عزیزان گرامی قدر کہ فیصلہ اور فتویٰ میں فرق ہے. فیصلہ اور فتویٰ میں فرق ہے. فیصلہ میں فریقین کا دعویٰ سنا جاتا ہے، جواب پھر دعویٰ سنا جاتا ہے، یعنی دونوں طرف سے گواہیاں ہوتی ہیں، پھر حقائق نظر رکھنے پڑتے ہیں، نظر میں علامات دیکھنی پڑتی ہیں، غور و فکر کرنا پڑتا ہے. یہ ہے فیصلے والا قاضی. لیکن جو مفتی ہے، جو فتویٰ دیتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات کسی سے پوچھنے والی نہیں ہوتی. سائل جو ہے، جو پوچھنے والا ہے، وہ بات اپنی کرتا ہے اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ دے دیتا ہے. بھئی قرآن و سنت نے یہ فرمایا ہے. جیسے 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے. ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے. یہ بجائے یہ کہ میرے پاس ایک ہے مجھے اور دے، یہ کہتا ہے تو بھی وہ ایک والی مجھے دے دے تاکہ میں اپنی 100 پوری کروں، میں اپنی سینچری لگاؤں. تو یہ مجھ سے ایک بھی لینا چاہتا ہے. تو آپ نے دوسرے کا جواب دعویٰ سنا بھی نہیں. تو کہا بھئی یہ جو شرکت والے ہوتے ہیں نا، جو کاروبار میں شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، یہ اسی طرح ہی ظلم دوسرے پر کرتے ہیں. فتویٰ دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی آ گئی. اسی طرح ہندہ زوجہ ابو سفیان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل انسان ہے، مجھے خرچہ پورا نہیں دیتا کہ میں ان کی جیب سے بقدر ضرورت نکال لیا کروں. فرمایا ہاں ابو سفیان کو یعنی نہ بلایا تو ان سے جواب دعویٰ لیا جائے، چونکہ یہ شریعت کے مطابق فتویٰ ہے. فتویٰ ہے تو یہ فتویٰ ہے، فیصلہ نہیں ہے. اور فتویٰ اور جو فیصلہ ہے اس کا اگر خیال رکھا جائے تو انسان جو ہے نا ٹھیک کام کرتا ہے، قاضی ٹھیک کام کرتا ہے. فتویٰ اور چیز ہے، فیصلہ اور چیز ہے. یہ ذہن میں بٹھانا ہے. فتویٰ اور چیز ہے، فیصلہ اور چیز ہے. فیصلے میں جو ہے گواہی، پھر تحقیقات، یہ سب چلتی ہیں. فتویٰ میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن و سنت کا عالم ہوتے ہیں، جو مفتی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو بات سنتے ہیں اس کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ.